السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے جینون اور آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور ظاہر ہے یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے، یہ تو ایک ہفتے کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں تو ڈومیسٹک چیزوں کو زیادہ میں کور کر رہا ہوتا ہوں، مگر اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور میرے اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے جس کا نام اللہ ہے، رب کریم، رب جلیل، اللہ تعالیٰ میرا۔ آپ دیکھ لیجئے، بڑے بول سے توبہ کر کے کہہ رہا ہوں، اور بہت ہی اپنے رب کا حقیر سے بھی حقیر بندہ ہوں میں، مگر جو باتیں بولی ہیں دنیا کے لیے وہ آپ دیکھتے رہیں۔ اور ابھی تو میں آپ کو کہوں ابتدا ہوئی ہے، ابتدا۔ اب آپ دیکھیں، یہ ظاہر ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اتنا، تنزانیہ، کینیا، برازیل، انڈونیشیا میں شدید بارشیں اور سیلاب آ رہے ہیں، شدید بارشیں اور سیلاب۔ ایران میں شدید بارش شروع ہو گئی، اور پلس جو مجھے اپنا امریکہ میں، ہاں جہاں گرن کا میں نے کہا تھا سب سے پہلے گرن کا افیکٹ امریکہ میں دکھے گا، جو وہاں دکھے گا ٹیکسس کے اندر، ٹیکسس، اوکلاہوما میں فلڈنگ۔ تو ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو کترینا والا طوفان جیسا مثال دی تھی آپ کو امریکہ میں، اور میں نے کہا تھا امریکہ میں آپ کو پبلک روڈوں پہ نظر آئے گی۔ وہ طلبہ کا اور طالبات کا احتجاج آپ دیکھ رہے ہیں، فلسطین کے حوالے سے امریکہ میں جو احتجاج ہو رہا ہے۔ اور ایک بات میں نے آپ سے کہی تھی، بائیڈن نتن کو لے کے بیٹھے گا اور نتن بائیڈن کو لے کے بیٹھے گا، یہ جب جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت۔ دیکھیں پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں دھڑا دھڑ بارشیں ہو رہی ہیں، اور میں ایک یہاں کی گورنمنٹ کو مشورہ دوں گا، کیونکہ جو میں آگے دیکھ رہا ہوں اس کے حساب سے میں بتا رہا ہوں، ڈرینیج لائنیں، نالے، ان کی صفائی پراپر کر لیں، کیونکہ اس دفعہ جو بارشیں ہونی ہے نا، میں نے آپ سے 2.25 سال سے کہہ رہا ہوں، لوگ تو اب تھوڑے عرصے سے پانی پانی کہہ رہے ہیں، ماں سوائے ایک آدھ کے پاکستان میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں پانی سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا بڑا رحم اور کرم کرے میرے پنجتن پاک کے صدقے میرے پاکستان کے اوپر، کیونکہ جو سچویشن، ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھتے، میں تو دیکھتا ہوں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو اس کے حکم کے تحت ایک نظام چل رہا ہے، وہ کیا بتا رہا ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو ہماری مارکیش کی دشا چل رہی ہے، اوپر سے ٹرانزٹ کے اندر جو پلانیٹری پوزیشن بنی ہوئی ہے، شنی، راہو، مثلا زحل، راہو، مریخ، اور پھر نیپچون، پلوٹو، یورنس، کیتو۔ بات یہ تو پلانٹ ہر اپنے اپنے، کوئی 18 سال بعد، کوئی 30 سال بعد، کوئی 12 سال بعد، کوئی 1.5 سال بعد، کوئی 1 سال بعد اپنی جگہ پہ آتا ہے، مگر بات یہ اس دفعہ جو مالا بنی ہوئی ہے نا آسمان کے اوپر، وہ ان یوجول ہے۔ اور میں نے ایک بات کہی تھی نا کہ ابھی تو میں نے بہت سی باتیں اپنے سینے میں دفن کر رکھی، وہ آگے کے لیے بتاؤں گا، جو دنیا میں ہونے والا ہے، پوری دنیا، صرف پاکستان نہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگوں نے کہا آپ نے انڈیا کے لیے نہیں بتایا، مودی صاحب کے حوالے سے۔ مودی جی کے لیے میں آپ سے ذرا پلے لسٹ میں جا کے دیکھ لیجیے گا، 7 مہینے پہلے میں بول چکا ہوں کہ انتخابات اس وقت بولا تھا جیتنے کی، جیت کے حوالے سے، اور یہ بھی کہا تھا ساتھ۔ بات یہ جو میں انڈین مسلمانوں کو بار بار بتاتا ہوں، میں کس وجہ سے بتاتا ہوں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں آپ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، ٹف ٹائم آ رہا ہے، کیونکہ اس دفعہ جو جیت ہوگی اس کے بعد فرعونیت آئے گی، ایسے ایسے قوانین بنیں گے، ایسے ایسے لاز بنیں گے، وہ لوگ بھی سفر کریں گے جو بیچارے انڈینز ہیں، اور وہاں بہت اچھے لوگ بھی ہیں۔ یہ تو میں صرف ایک مخصوص نظریے والے لوگوں کی مخالفت کرتا ہوں، بلکہ کھل کے یہ بی جے پی
یا وشو ہندو پریشد یا RSS جو کٹر مسلم دشمنی میں ڈوبے ہوئے، اور بہت سارے لوگ وہ سمجھتے کہ ہم پہ کچھ نہیں ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا. لپیٹ میں آپ نے بھی آنا ہے، اور کس طرح لپیٹ میں آنا ہے دیکھیں. وہ جو میں کہتا ہوں نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، تو ایک چیز ہوگی تو پھر دوسری چیز اس کے ریئیکشن میں آئے گی نا. لیکن ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا، مسلمانوں کے لیے اوور آل ان دا ورلڈ ایک بہت زیادہ آزمائش کا دور چل رہا ہے. اس کے پیچھے وجہ بھی ہے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کام تو مسلمان کر نہیں رہے. آج کیا ہے مسلمانوں کا؟ کمفرٹ، لگژری، اور کیا بولوں، پھر بری بات ہو جاتی ہے، ان چیزوں میں لگے میں. آپ نے اپنا لی عادات دوسری اقوام کی، اور آپ توقع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ وہ دور لیا ہے جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا. تو یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا. ایک چیز میں بتاتا ہوں، چاہے وہ بابا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، آپ ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے زندگی میں کس طرح کی زندگی گزاری ہے. ایک عام مسلمان جب قحط پڑا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو آپ نے گھی کھانا چھوڑ دیا تھا. آپ نے کہا تھا اس وقت تک گھی یا تیل آپ سمجھ لیں جب تک مدینے کے ہر مسلمان کو یہ چیز میسر نہ آ جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو معلوم ہے، ایک دفعہ آپ نے مٹھاس کی خواہش کی لیکن نہیں تھی گنجائش، تو آپ کی زوجہ جو تھی، مطہرہ جو تھی، انہوں نے مٹھی مٹھی جمع کر کے جو حصے کی آتی تھی ایک دن بنا دیا آپ نے میٹھا. تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہمارا روز کا وظیفہ اس میں سے میں مٹھی مٹھی نکالتی تھی. تو آپ نے کہا آج کے بعد ایک مٹھی میرے وظیفے میں سے کم کر دو، اب آ جائے. اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ صاحب ثروت تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا تھا، ان کی بات میں اس لیے نہیں کر رہا. تیسرا، آقا سیدنا مولا علی جب آپ گئے تھے تو آپ نے کوفے میں کیا کہا تھا؟ اے کوفے والوں، گواہ رہنا، یہ میرا لباس اور یہ میرا سواری کا جانور، جب میں یہاں سے جاؤں یا اس دنیا سے جاؤں تو میرے پاس اس دو چیزوں کے علاوہ اگر کوئی تیسری چیز ہو تو سمجھ لینا میں نے تمہارے ساتھ خیانت کی. یہ کریکٹر کے لوگ تھے، وہ یہ ان کے کردار تھے. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے، مجھے تو بلکہ چڑ آ جاتی ہے، میں ایمان سے ٹوک دیتا ہوں. میں ایک جگہ گیا، میں نے دیکھا وہ گانجا پی رہے ہیں اور وہ آقا سیدنا مولا علی کا نعرہ لگا رہا ہے. میں نے بے شرم و شرم کرو، انہوں نے زندگی میں نام تم اس ہستی کا لے رہے ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علم و فقہ کے لحاظ سے آسمان کا ستارہ ہے، اور حرکتیں وہ کر رہا ہو تم جو میرے خیال میں غیر مسلم بھی نہ کرے. یہ مجھے چڑھاتی. اور جب کوئی میں دیکھتا ہوں کہ کرپٹ ہوگا، بے ایمان ہوگا، منافق ہوگا، اور جب آقا سیدنا مولا علی کا ذکر آئے گا تو وہ ایسا بن جائے گا جیسے اس سے اچھا کوئی انسان ہی نہیں. یہ منافقت ہے. اور ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک علامت بتائی بھی ہے نا، کہ آپ نے فرمایا تھا علی، جب تمہارا ذکر ہو اور تمہارے ذکر سے اگر کسی کے چہرے پہ خوشی اور بشاشت آتی ہو تو سمجھ لینا اس میں ایمان ہے، اور جو تمہارے ذکر سے اس کے چہرے پہ درشتگی آتی ہو تو سمجھ لینا اس میں نفاق ہے. اور اس وقت اللہ معاف کرے، یہ تو چلیں ایک بات ہے، یہ تو میں نے ایک برصغیر تذکرہ آپ سے بات کر دی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں ایک چیز اور مجھے یاد آ گئی. یاد ہے نا آپ کو، آپ سے کیا کہا تھا 3 مہینے پہلے کہ مجھے کسانوں کے لیے اچھا وقت نہیں لگ رہا، ان کا پروٹیسٹ نظر آ رہا ہے. وہ دیکھ لیجئے گندم کا جو لگا. پتہ نہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم یہ بنا لیں گے، ہم وہ بنا لیں گے. ابے بھائی، تمہیں کیا پتہ کہ تمہارا اگلا پاؤں جو ہے وہ قبر کے گڑھے میں ہو. میں قربان جاؤں اپنے آقا سیدنا مولا علی کے 2 لائنوں میں آپ نے ایسی چیز بول دی. آپ نے کہا لعنت ہے دنیا
لعنت لعنت لعنت، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ میں کیا کروں ایسی دنیا لے کے جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہو، یعنی حرام میں عذاب اور حلال میں حساب۔ تو بھائی 70 سال 80 سال آپ جی لیں گے دنیا میں، اس کے بعد یہ سوچ لیجیے گا کما بوجھ آپ اپنے اوپر لے رہے ہیں، اگر وہ حرام ہے تو عیاشی اس پہ کوئی اور کرے گا، قبر میں حساب آپ کو اس کا دینا ہوگا۔ تو اللہ سے بس پناہی مانگ سکتا ہوں، اور جو میں اپنے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اس پہ تو میرا دل کوڑتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا اس کی سزا کس طرح رب العزت دے گا۔ اور ایک بات میں نے اس میں جب جوپیٹر کا ٹرانزٹ کے اوپر کہی تھی، میں نے کہا تھا اس دفعہ مجھے مڈل ایسٹ میں بھی پرابلم نظر آ رہے ہیں، قدرتی آفات، نیچرل کلیمٹی، یا اللہ نہ کرے کوئی اور ایسی چیز جس کی وجہ سے کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا کرم کرے۔ ایک لوگ مجھ سے بولتے ہیں آپ کیوں امت مسلمہ بولتے ہیں، آپ سے بولا کریں اپنی فکر کریں پاکستان کے۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں اس شخص سے خوش نہیں ہوں کہ جب وہ دعا مانگے تو میری امت کو اس دعا میں شریک نہ کرے۔ اب یہاں پہ میں لوگ دیکھتا ہوں میڈیا کے اوپر، او یار امت کا چورن بیچنا بند کر دو۔ یہ ذرا سوچ لینا جب قبر میں جائیں گے اور میدان حشر میں آپ فیس کریں گے اللہ کو، تو آپ بالکل حدیث کے منفی بات کر رہے ہیں۔ تو بھائی امت مسلمہ وہ جیسی بھی ہے، لیکن ہم بھی اسی امت کا حصہ ہے، سب کے لیے بھلا مانگے، چاہے وہ ہندوستان کا مسلمان ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ فلسطین کا ہو، عرب کا ہو، فارس کا ہو، امریکہ کا ہو، کینیڈا کا ہو۔ اور یہی کلمہ طیبہ کی روح یہ ہے کہ آپ کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے، اور اس وقت تک۔ اچھا ایک چیز مجھ سے لوگ مجھے جب کوئی میرے مذہب اسلام یا پاکستان یا اردو زبان پہ کوئی بات کرتا ہے نا، تو مجھے اندر سے بڑی چڑ آنے لگتی ہے۔ لیکن کسی سے بات ہے، انہوں نے کہا، لکھا تھا اس نے کمنٹ، تم لوگ ننگے بھوکے ہو پاکستانی، تم کیا لڑو گے؟ میں ان کی ہسٹری کو درست کر دیتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، مسلمان نے ہمیشہ اسی دور میں عروج حاصل کیا ہے جب وہ معاشی لحاظ سے سب سے پست حالت میں تھا۔ جب مسلمان کے پاس دنیاوی مال و متاع آیا ہے تو پھر وہ نیچے ہوا ہے، پیچھے ہوا ہے۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر اور خلفائے راشدین، سب سے گولڈن ٹائم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا جاتا ہے نا کہ تقریباً 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ آپ کی زیر نگیں تھا۔ تو اس وقت مسلمان کے پاس تو اس وقت آیا جب ہم نے روم اور یہ ایران کو فتح کیا تھا۔ تو ان کی اصلاح کے لیے میں بتا دوں کہ کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیے گا، کسی قوم کا۔ اور کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے، وہاں کچھ بول رہے ہوتے ہیں، یہاں کچھ بول رہے ہوتے ہیں، یہ منافقت ہے۔ کم از کم سچ بولو جو ہے۔ اگر ہمارے میں پرابلم ہے پاکستانیوں میں، تو آپ کوئی دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ میں ان سے مخاطب ہوں، پڑوس والوں سے، اور میں کبھی بھی کسی کے لیے من حیث القوم برا نہیں چاہتا۔ برے لوگوں کے لیے میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ لمحے میں ان کو دکھائے۔ میں بڑی بڑی متکبرانہ باتیں سنتا ہوں اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں جو یہ لوگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں نا پاکستان کے حوالے سے۔ اور بات یہ، اللہ تعالیٰ، وہ وقت آ رہا ہے بہت جلد، وہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے جو ہونا ہے۔ ہمارے ساتھ تو جو ہو رہا ہے ہمیں تو معلوم ہے، مجھے تو اندازہ ہے یہ ہماری کون سی دشا چل رہی ہے، اور پھر دنیا میں جو ہونا ہے۔ لیکن پھر آپ کا بھی نمبر آنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ کچھ باتیں تھی، اور ظاہر ہے میں بہت ساری باتیں تو بول چکا ہوں مختلف ویڈیو جو بنائی ہوئی۔ اور دیکھیں آپ حالات تو دیکھ رہے ہیں، ابھی جو ہوا سابقہ حکومت اور موجودہ حکومت کے حساب آپس میں شروع ہو گئے۔ تو جو میں نے آپ سے کہا تھا نا، اسکینڈل چیزیں اب چھپیں گی نہیں، آئیں گی، سب سامنے آئیں گی۔
بے نقاب ہوں گی چیزیں، پاکستان نہیں دنیا بھر کے اندر۔ اور بس میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک میں کوئی اچھا راستہ نکلوا دے، کیونکہ دیکھیں مجھے کسی چیز کا وہ نہیں ہوتا ڈر، مگر مجھے یہ معلوم ہے میرے ملک پاکستان کے دشمن بہت ہیں ارد گرد، تو اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے کوئی ہمارا دشمن فائدہ اٹھا لے، کیونکہ اس دور کے اندر اگر کسی برائی یا بری چیز کا آغاز ہو جائے نا تو پھر وہ جان نہیں چھوڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے۔ اور باقی جو میں نے آپ سے باتیں کہی ہوئی ہیں قدرتی آفات، زلزلے، ان کے حوالے سے وہ اب آپ دیکھتے رہیے گا، دنیا کا کوئی خطہ بچے گا نہیں، یہ میں آپ سے بڑا واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تمام ممالک کسی نہ کسی طرح لپیٹ میں، اور وہ جنگ والی جو چیزیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، یہ میں نیچرل کلیمٹی کی بات کر رہا ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ اور خواتین و حضرات، ایک درخواست ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں، ہر ویڈیو میں بولتا ہوں، ARY ڈیجیٹل میں اپنے شو میں بولتا ہوں، میرا سوشل میڈیا پہ صرف یوٹیوب چینل ہے، یہ جس پہ آپ مجھے ملاحظہ کر رہے ہیں، ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے حوالے سے یہی جینوئن چینل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی فیس بک، کوئی انسٹاگرام، کوئی لنکڈ ان، کوئی میسنجر، کوئی ٹک ٹاک، سب فیک، فراڈ اور جعلی ہے، اس پہ دھوکے باز بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ نہ جائیے گا ورنہ آپ کا نقصان ہوگا۔ اور مجھ تک اپروچ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک تو ARY، دوسرا میرا آفس ہے PC ہوٹل کراچی پہ، یعنی ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، وہاں پہ آپ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو بیرون ملک سے مجھے کال کرتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ جب آپ میرے نمبروں پہ، جو میں اپنے منہ سے بولتا ہوں اور نیچے ٹکر بھی چل رہا ہے، تو آپ میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے۔ اور وہاں کا نمبر ہے، کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، 021-3568-5501، اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ آفس میرا روز کھلا ہوا ہوتا ہے 3 سے 7 تک۔ اور جب اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں میرے اسسٹنٹ کو کہ ہمایوں صاحب کو شک ہو آپ کو دکھا دیجئے ویڈیو پہ، میں ہوں گا تو وہ آپ کو دکھا دے گا، کیونکہ میں بیٹھتا مخصوص دنوں میں۔ باقی جو بھی پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کا خواہش مند ہو، اور جس کے بعد ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ صحیح ہو، یہ ضرور سوچیے گا۔ باقی یہاں پہ وہ بھی چل رہے ہیں مونوگرام جن پہ کراس لگا ہوا ہے، ان پہ اپروچ نہ کیجیے گا، کسی موبائل نمبر پہ نہ جائیے گا۔ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی ایونٹ آتا ہے بڑا یا کوئی چیز ہوتی ہے ہیپننگ، تو پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کروں گا۔ ابھی میں چلتا ہوں اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب، جو 6 مئی 2024 سے لے کے 12 مئی 2024 تک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے برج حمل ایریز کی جانب۔ دیکھیں جی، یہ ہفتہ آپ کے لیے کچھ تھوڑا سا عجیب رہے گا، کچھ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی ایسی سچویشن آپ کے لیے بن سکتی، انگیجمنٹ ہوگی آپ کی بہت زیادہ، مثلا جو آپ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے وہ چیز پازیٹیو وے میں ہو جائے، جو آپ نہیں توقع کر رہے ہوں گے وہ ذرا غلط ہو جائے، تو یہ تھوڑی سی کیفیت چلے گی آپ کے ساتھ۔ اور آپ کو اپنے ریلیشن کو بڑے ایک جسے کہہ لیں اسٹریٹجی کے ساتھ مینٹین کرنا ہے۔ اور آپ کو تھوڑا سا ایک چیز اور کرنی ہوگی کہ اگر آپ کوئی نئے کانٹیکٹ یا نئے ریلیشن یا کوئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے اس میں ہاتھ ڈالیے گا۔ اور تھوڑا سا میں یہ کہوں گا ایریز خواتین اور مرد دونوں کو کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ نے اپنے، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے گفتگو میں یا اپنے تعلقات کے اندر پازیٹیو رہیے گا، کسی چیز کو خواہ خواہ کا ایشو مت بنائیے گا، ورنہ چیزیں وقتی طور پہ آپ کو اچھا خاصا ڈسٹرب کر دیں گی۔ ہاں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا میرے پنچن پاک کے صدقے، تو آپ کو کوئی پرپوزل آ سکتا ہے، کوئی شادی کا سلسلہ بن سکتا ہے، کوئی رشتے کے حوالے سے فردر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے،
ट्रैवलिंग का भी इम्कान बनेगा। अगर आप किसी एसोसिएशन में या किसी तंजीम में हैं तो लगता ये है कि उसमें आपको एक बाइज़्ज़त मुकाम या आपकी सलाहियतों का इतराफ़ किया जाएगा। इसके अलावा थोड़ा-सा आपका अपनी फैमिली के साथ ताल्लुकात और इंटरेक्शन बढ़ेगा और किसी पुराने अज़ीज़, दोस्त, साथी से मुलाकात होगी। फाइनेंशियली चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी और ज़राए आमदनी के आपके लिए जो हैं ज़राए बनते रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि किसी ऑस्पिशियस इवेंट या किसी खुशी की तकरीबात में आपको हिस्सा लेने के मौक़े मैसर आएंगे। अगर आप किसी बैरून मुल्क कहीं जाके सेटल होना चाह रहे हैं तो उसकी भी पेशरफ्त कर सकते हैं। और कोई भी देखें स्टेप उठाने से पहले आप पहले उसके तमाम मनफी और मस्बत पहलुओं का जायज़ा ले लीजिएगा। ये भी हो सकता है कोई गाड़ी की तब्दीली हो या ख़रीदो फ़रोख्त, तो इन चीज़ों का इम्कान भी है। थोड़ा-सा आपको अपनी हेल्थ के मामले में एक तो हाँ, एक तो बैक का ख़्याल रखना है और थोड़ा-सा आपको अपने निचले धड़ मसलन घुटने, टखने या टाँगों के ऊपर कोई चोट या कोई तकलीफ़ आने का इम्कान है। और एजुकेशन के लिहाज से चीज़ें जो हैं आपकी बेहतर रहेंगी। और प्लस जो मुझे लगता है कि आपका कोई रोमानवी हवाले से आपको ज़रा एहतियात करनी चाहिए। इसके बाद हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सौर टॉरस। टॉरस वालों को ये कहूँगा थोड़ा-सा आपने एहतियात करनी है। थोड़ा-सा आपने गुफ्तगू करते वक़्त, कमिटमेंट करते वक़्त बहुत ध्यान से चलना है। वरना देखें ऐसा होगा कहीं मतलब इस वक्त ये ऐसा दौर चल रहा है कि मैं ये कहूँ कि आपको कोई गलत कमिटमेंट ना हो जाए या आपके कोई मुंह से ऐसी बात निकल जाए जिसकी वजह से कोई नाराज़गी हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये ख्याल रख लीजिएगा। और जो लोग चाहे वो गवर्नमेंट मुलाजिम हो चाहे वो प्राइवेट हो, उनके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा हो सकता है। और गैर शादीशुदा अफराद के लिए रिश्तों का सिलसिला बन सकता है। और अगर आपको जो है मुझे ये लगता है बच्चों की एजुकेशन के हवाले से आपको थोड़ा-सा कंसिडर करना पड़ेगा और थोड़ा-सा उस तरफ फोकस करना पड़ेगा। और आपके ऊपर थोड़ा-सा फाइनेंशियल वे में कुछ एकदम प्रेशर आ सकता है कि मसलन आपको कोई स्टेप उठाना पड़े या कोई ऐसी चीज़ करना पड़े जिसमें आपको रकम की फराहमी में वक्ती तौर पर थोड़ी सी मुश्किल हो। और अगर आप फ़ौरन स्टडी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुक्म अल्लाह कामयाबी हो सकती है। और आपको अगर कोई मिसाल दे रहा हूँ, जैसे आपने कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है आपका, तो आपने उसको थोड़ा-सा डिले कर दीजिएगा, वो आपके हक़ में बेहतर रहेगा। और ये भी हो सकता है आपकी जो है सोशल एक्टिविटी उनमें इजाफा हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं और आपको जो अगर आप अपना कोई इदारा, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बदलना चाह रहे हैं तो उसके भी इम्कान बनेंगे। कुछ आपके पेंडिंग में पड़े हुए काम बहुक्म अल्लाह वो दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। और थोड़ा-सा मुझे लगता है कि आपके लिए मसलन एक आपको ज़हनी सुकून ज़रूर मैसर आएगा अगर आपने सब्र से काम लिया और थोड़ा-सा अपने आप को आप खुद मज़हब की तरफ जाता हुआ महसूस करेंगे ज़्यादा प्रैक्टिकली। उसके अलावा ऐसे वक्त में इंसान के अंदर एक हमदर्दी की लहर पैदा होने लगती है। फाइनेंशियली चीज़ें ठीक हैं, कोई उनमें बुराई नज़र नहीं आती। और हाँ, जो मैंने कहा अगर हायर स्टडी के लिए आप बाहर जाना चाह रहे हैं उसका भी इम्कान है और मज़हबी सफ़र का भी इम्कान बन सकता है। तीसरे नंबर पे हमारा बुर्ज है बुर्ज जौज़ा जेमिनी। जेमिनी वालों को ये कहूँगा कि जो भी व्हाटएवर जो भी आप काम करना चाह रहे हैं या कोई आप चीज़ करना चाह रहे हैं,
تو آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے اس کے بعد، اور آپ کو خاص طور پہ اپنے جو آپ کے ہڈن انیمی ہیں، یعنی چھپے ہوئے خفیہ دشمن، ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ مثلاً جو آپ تو جانتے ہیں لیکن وہ سامنے ایکسپوز نہیں ہوتے آپ کے، اور کوئی بھی اگر آپ نے فائنینشیل وے میں کوئی سٹیپ اٹھانا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے اٹھائیے گا، اور اگر آپ نے اپنے سے سینئر یا اس کام کے ایکسپرٹیز سے کوئی مشورہ کر لیں تو وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ تھوڑا سا آپ کو اپنی، اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو ذرا سا آپ کو اپنے باسز کے ساتھ اپنے رویے کو تھوڑا سا ہمبل بھی کرنا ہے، اور بہت ہی سافٹ وے میں ڈیل کرنا ہے۔ مثلا اگر وہ ناراضگی کا اظہار بھی کریں تو آپ نے خاموش رہنا ہے، کیونکہ اس وقت تھوڑا سا مختلف چل رہا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ حکومت سے متعلقہ کوئی کام، کوئی آپ کو پرمیشن یا کوئی بھی چیز پھنسی ہوئی ہو تو وہ اچانک مٹیریلائز ہو سکتی ہے، اور آپ کا ایک چیز کا خیال رکھیے گا، نہ اس وقت آپ کسی کے معاملے میں دخل اندازی کیجیے گا اور نہ ہی کسی اور کو کرنے دیجیے گا۔ یہ ضرور ہے جو صاحب الرائے لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لیجیے گا، اور اگر آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے کوئی بھی ذرا سی چیز ہو تو اس کو میں یہ کہوں گا میڈیکیشن میں دیر نہ لگائیے گا، یا ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے میں دیر نہ لگائیے گا، اور آپ کو تھوڑا اپنی کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویدر کی وجہ سے کوئی پرابلم، الرجی کا پرابلم ہو سکتا ہے، یا آپ کو ڈرمیٹولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابراڈ سے کچھ چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لائک جیسے کوئی ای میل یا کوئی ویزے کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس بات کے قوی امکان ہے کہ وہ آپ کا مٹیریلائز ہو جائے یا وہاں سے کوئی ایسی چیز آ جائے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا بچوں کے ساتھ آپ کی انگیجمنٹ بڑھے گی اور ان کے ساتھ مصروفیت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، یعنی کینسر۔ کینسر والوں کو یہ کہوں گا آپ کے تھوڑا سا اپنا ان لاس کے ساتھ تعلقات کا خیال رکھیے گا۔ فائنینشلی تو اب آپ کے لیے رب العزت نے، یعنی سمجھ لیں خوش قسمتی کا جو ہے دور چل رہا ہے، آپ کو نئی نئی اپرچونیٹی ملیں گی۔ پچھلے کام جو آپ کے اٹک رہے تھے، چلتے چلتے رک رہے تھے، انشاءاللہ اب وہ مٹیریلائز ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے اس کے ساتھ بہتر منصوبہ بندی کی تو آپ بہت زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی ہائی پروفائل شخصیت سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، کچھ بچوں کے حوالے سے بھی آپ کو گڈ نیوز مل سکتی ہے، کسی دوست عزیز یا کسی معاشرے کی بااثر شخصیت سے اگر کوئی کام آپ کا پھنسا ہوا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ گاڑی کی تبدیلی ہونے کا بھی امکان ہے، رہائش میں بھی اچھے معنوں میں آپ کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ البتہ تھوڑا سا ایک خیال رکھیے گا کہ اپنے آس پڑوس میں کوئی ایسا آپ کا ایکٹ نہ ہو جس کی وجہ سے خواہ کی آپ کو شرمندگی ہو، یا بچوں کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے آپ کے تعلقات خراب ہوں، تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور کچھ آپ کو تھوڑے سے ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز بھی آ رہے ہیں جو کہ آپ کے کیا کہنا چاہیے اچھے معنوں میں خرچے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے اگر کوئی ڈیسیشن آپ نے روکا ہوا تھا تو اب اس کو لے لیجئے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو جو ہے فائدہ ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے، مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی آپ کا ایسا کام جو آپ کا بہت عرصے سے اٹک رہا ہو، یا آپ کی کوئی پیمنٹ پھنسی ہوئی ہو، یا آپ کی کہیں سے ریکوری ہونا ہو اور اس میں رکاوٹ آ رہی تھی، تو وہ اب جا کے بہتر ہونے لگے گی، اور پازیٹیو وے میں۔ اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ آپ کے اپنے گھریلو آرائش و زیبائش کے کاموں میں بھی اخراجات ہوں گے۔ اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں چاہے گورنمنٹ کی چاہے پرائیویٹلی، تو اس میں آپ کو ریکاگنیشن،
آپ کو اپریسیشن، پروموشن اس کے بھی امکان بنیں گے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بچوں کے حوالے سے کوئی اچھی گڈ نیوز آپ کو دلوا دے، اس کے حکم سے ہی ہوتا ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک تو میں نے یہ کہا تھا اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اور جذباتی مت ہوئیے گا، اس وقت جتنا سکون سے چلیں گے اتنا زیادہ بینیفٹ آپ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد لیو والوں کو یہ کہوں گا مصروفیات آپ کی چاہے وہ آفیشیل ہو چاہے ان آفیشیل ہو بھرپور رہیں گی۔ کچھ آپ کو اپنے گھر کے حوالے سے کچھ رسپانسبلٹی جو ہیں ان کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ تھوڑا سا آپ کو اپنی میٹرمونیل لائف کا بھی خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کے کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا یا کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا تھا تو اس کو سلجھانے کے لیے یہ اچھا ٹائم ہے۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کو اولاد کا پرابلم ہے، تو ہو سکتا ہے اولاد کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز آپ کو ملے۔ اور جو لیو خواتین ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی ہارمونز کا یا انٹرنل کوئی پرابلم ہو رہا تھا تو اس میں انشاءاللہ تعالی بہتری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کمٹمنٹ سوچ سمجھ کے کیجیے گا، اور تھوڑا سا اپنے نروس سسٹم کا خیال رکھیے گا، یعنی جس کو اردو میں کہتے ہیں اعصابی نظام، اس پہ کوئی پریشر آ سکتا ہے یا نروز تھوڑے سے آپ کے بوجھل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنے مسئلوں کو، اپنے گھریلو مسئلوں کو اب سارٹ آؤٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ انرجی میں کمی محسوس ہو سکتی ہے مگر انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتر چلتی رہیں گی۔ اس وقت آپ کو تھوڑا سا پالیٹکس سے جو ہے دور رہنا چاہیے، اور یعنی اگر آپ ہیں ہی پالیٹکس میں تو وہ تو پھر مجبوری ہے، لیکن جو دفتری پالیٹکس یا گھروں میں جو ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا۔ اور دیکھیں اگر آپ بیرون ملک جانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، چاہے مذہبی حوالے سے ہو، چاہے تعلیم کے حوالے سے ہو، چاہے سیٹل ہونے کے حوالے سے ہو، تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سوشل ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوگا، اور اگر آپ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ آپ خود غیر شادی شدہ ہیں یا آپ کے بچے جو ہیں وہ شادی کے قابل ہیں، تو ان کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز آپ کی لائف میں آ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں شاید آپ چینج آف ریزیڈنس یا اپنی رہائش میں تبدیلی کے حوالے سے غور کریں، ہو بھی سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جاب کے حوالے سے کوئی نئی نوکری یا کوئی نئی جاب کے حوالے سے آپ سوچ سکتے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا میرے پنجتن پاک کے صدقے تو آپ کو کوئی جاب کے حوالے سے نئی اپرچونیٹی بھی مل سکتی ہے۔ فائنینشلی چیزیں کافی حد تک بہتر رہیں گی۔ ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ نے کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے، اللہ نہ کرے کوئی فوڈ پوائزننگ ہو جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے بس۔ اس کے بعد ہمارا ہے چھٹا برج، برج سملا، ورگو والوں کو یہ کہوں گا کہ چیزیں تو اب آپ کے لیے بہتر ہو رہی ہیں، مگر اب آپ یہ بھی غور کیجئے گا کہ جو چیزیں آپ نے ڈیلے ہو رہی تھی یا جو آپ کی وجہ سے اٹک گئی تھی، تو ان کو اپنی ذہانت کے ساتھ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ آپ کو اچھے لوگ ملیں گے، اچھے گائیڈ ملیں گے، اور اس وقت اگر آپ اپنے استادوں سے، اساتذہ سے کوئی رائے طلب کریں گے تو وہ رائے بھی کامیاب ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور نئی نئی اسٹریٹجی آپ بنائیں گے۔ بیرون ملک اگر آپ کوئی ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کہیں پہ کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور بیرون ملک اگر اسٹڈی کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی قوی امکان ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے فائنینشیل اسٹیٹس میں کچھ بہتری آئے گی۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو اپریسیشن ملے گا۔ تھوڑا سا اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ ذرا سا توجہ کیجیے گا، اور اگر آپ کا کوئی
مثال دے رہا ہوں، آپ رشتے کے قابل ہیں یا آپ کا شادی کے حوالے سے کوئی سلسلہ بننا چاہیے، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیرون ملک اگر آپ نے کسی جاب کے لیے یا کسی کام کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو اس میں آپ کو کوئی اچھی نیوز مل جائے۔ آپ کو صحت کے معاملے میں ایک تو آپ کو اپنے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے پیٹ کا خیال رکھیے گا، نظام ہاضمہ کا۔ دوسرا، آپ کو کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ اللہ نہ کرے دل کے امراض کا شکار ہیں تو آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اب خیال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنا چیک اپ کرا لے، بد احتیاطی نہ کرے، باقی تو زندگی موت رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آپ کا فائنینشلی یہ اچھا رہے گا ورگو والوں کے لیے، اور اگر اللہ کا کرم ہو گیا اور اس کا حکم ہو گیا تو چیزیں آپ کے لیے آگے چل کے بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی، اور آپ کی رسپانسبلٹی جو اللہ کی طرف سے آپ پہ فائز کی گئی ہیں یا جو ایک مورلی آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو نبھانے کا خوش اسلوبی سے اللہ کے کرم سے آپ کو مواقع میسر آئیں گے۔ ایجوکیشن یا تعلیم سے متعلقہ کاموں میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ محنت کریں گے تو رزلٹ ماشاءاللہ سے آپ کو بھرپور ملے گا، اور باقی جب اچھا ہی ہے تو سبھی اچھا ہی ہے اللہ کے کرم سے۔ جو چھوٹی موٹی نیگیٹو چیزیں ہیں وہ بتا دیں آپ کو۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو یہ کہوں گا، آپ کو اپنے جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں کی انٹرنل پالیٹکس میں اپنے آپ کو نہ پھنسائیے گا، اور کچھ آپ کو تھوڑا سا احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو اپنے تعلقات اپنے پارٹنر کے ساتھ یا آپ کے جو بھی اسپاؤز ہے اس کے ساتھ ذرا خیال کریں، اور اگر آپ کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں تو پہلے اس کے منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں کا جائزہ لے لیجیے گا، اس کے بعد اس پر عمل پذیر ہوئیے گا۔ اور ایک چیز کا اور خیال کر لیجیے گا آپ کہ اگر آپ کا کوئی لیٹیگیشن میں معاملہ چل رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، تو آپ نے اس کے لیے تھوڑا سا ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کیجیے گا، یعنی اس میں تاخیری حربے استعمال کیجیے گا تاکہ چیزیں آگے چلی جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو فائنینشیل وے میں کوئی اچھی اپرچونیٹی بھی مل سکتی ہے، جہاں نیگیٹو ہے وہاں پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، اور آپ کو اگر ابراڈ جانے کے حوالے سے آپ پلاننگ کر رہے تھے تو اس میں آپ کو کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو بس صرف یہ کرنا ہے کہ اپنی گفتگو میں احتیاط کیجیے گا۔ ہاں، ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کھانے پینے میں بہت احتیاط کیجیے گا، کیونکہ اس وقت آپ کا بد پرہیزی کرنے کا دل بہت چاہے گا، اور دوسرا مٹھاس کھانے کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو ایسے دور میں انسان کی ذرائع آمدنی میں کوئی نہ کوئی بیٹرمنٹ ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ایک چیز میں کہوں گا کہ اگر گھر میں کوئی سینئر فیملی ممبر کی ہیلتھ کا مسئلہ چل رہا ہے تو وہ آپ کی توجہ کا بہت زیادہ جو ہے طالب ہونا چاہیے، اور آپ کو اس مسئلے کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ آپ کو اپنے اللہ نہ کرے اگر آپ کو جو ہے یورینل فنکشن یا کڈنی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے تو اس کا خیال رکھیے، وہاں پہ پرابلم آ سکتا ہے۔ اگر بلڈ سے ریلیٹڈ ہے تو اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ اور دیکھیں، آپ کو ایک چیز میں ضرور کہوں گا، کوئی رسکی انویسٹمنٹ مت کیجیے گا۔ اگر آپ نے اس وقت رسکی انویسٹمنٹ کی تو زیادہ امکان یہ ہے کہ اس میں نقصان نہ ہو جائے آپ کو۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا پانی سے احتیاط کرنی چاہیے، اور فائنینشیل چیزیں بہتر رہیں گی، مگر جو میں نے آپ کو نکات بتائیں جہاں پہ آپ نے خیال رکھنا ہے وہ ضرور رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کی چیزوں میں اب کچھ بہتری ہونے لگے گی، لیکن آپ کو تھوڑا سا احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ مثلا صحیح ہے، ٹائم ایک بڑا پلانٹ
آپ کے فیور میں، مگر آپ کو ایک چیز یہ خیال رکھیے گا کہ اگر آپ نے اس میں جذباتی ہوئے یا آپ نے کوئی اس کے اندر جلد بازی کی تو پھر وہ چیزیں آپ کی خواہ خراب ہو جائیں گی۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اگر آپ پارٹنرشپ بنانا چاہ رہے ہیں کسی کے ساتھ اس میں کامیابی ہو سکتی ہے، اور اس وقت آپ جس سے مثال دے رہا ہوں، اگر آپ نے کسی سے کوئی اللہ کے کرم کے بعد توقع لگائی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ توقع بھی آپ کی پوری ہو جائے، اور کچھ رشتہ داروں کی طرف سے بھی آپ کو سپورٹ ملے گی۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ایسے دور میں انسان جو ہوتا ہے وہ ذرا کانوں کا کچا ہو جاتا ہے، تو کوئی بھی ایسی اطلاع ملے یا کوئی ایسی چیز آپ کو خبر ملے تو جب تک اس کو تحقیق نہ کر لیں اس پر عمل نہ کیجیے گا۔ پلس اب آپ فیملی کے حوالے سے بھرپور طریقے سے سوچیں گے، اور اگر آپ بیرون ملک جانے کے لیے کوشش کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ اب آپ کی کوششوں میں جو ہے شدت بھی آ جائے اور وہ پازیٹیو وے میں حل بھی ہو جائے، اور روحانی سفر کے بھی امکان بنیں گے، اور آپ کو اپنی ہیلتھ کے اندر ایک بہتری نظر آئے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کو کوئی جوڑوں کا درد تھا یا آپ کی ٹانگوں میں تکلیف کی شکایت تھی، تو اس دور میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اچھا ڈاکٹر مل جاتا ہے، اچھی میڈیسن مل جاتی ہے اور علاج سے فائدہ ہونے لگتا ہے۔ یہ تو میرے رب کا کرم ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز میں یہ کہوں گا، تھوڑا سا انسومینیا کا پرابلم ہو سکتا ہے، یعنی نیند کے کم آنے کی شکایت آپ میں پیدا ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھار، یہ تو ایک ویک کے لیے بتا رہا ہوں، کبھی کبھار انرجی کی تھوڑی سی کمی محسوس ہونے کی شکایت آپ کو لگے گی، اور آپ نے لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، رسکی انویسٹمنٹ، اسپیکولیشن والے کام، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا، اور اگر آپ نے بحالت مجبوری اس میں گھس گئے تو بھائی میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے، بہت احتیاط کے ساتھ معاملات کو طے کیجیے گا۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا اگر آپ کے لیٹیگیشن میں کچھ مسائل اٹک رہے تھے یا پھنس رہے تھے تو اب وہ چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی، فائنینشلی بھی چیزیں بہتر ہوں گی آپ کے لیے، اور بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بہتری آنے لگے گی۔ اگر خرابی تھی تو بہتر ہو جائے گی، اور اگر بہتر تھے تو مزید بہتر ہو جائیں گے۔ کمیونیکیشن کا اسکیل آپ کا بہتر ہو جائے گا، اور اگر آپ کوئی اسکلڈ ورکر ہیں تو آپ کے کام میں نکھار آنے لگے گا، اور ہیلتھ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا صرف اگر آپ خدا نہ خواستہ مائیگرین کے مریض ہیں تو وہ خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا بلڈ پریشر کا، کیونکہ وہ مارس کی پوزیشن ابھی ایسی ہے۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کو چاہے اپنا آفس کے معاملات میں، گھریلو معاملات میں اس وقت آپ نے بحث نہ کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ بحث کریں گے تو آپ کو تھوڑے سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ہاں ایک اچھی چیز یہ کہ آپ سے کسی نے ادھار لیا ہوا ہے یا آپ کی کہیں انویسٹمنٹ پھنسی ہوئی ہے تو وہ پیسہ آپ کے پاس واپس آ سکتا ہے، اور آپ کے تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ ہاں آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اچھا یہ دور میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو خواب بڑے سچے آنے لگتے ہیں اور چیزیں سامنے ایکسپوز ہونے لگتی ہیں، مگر آپ نے اپنے جذباتیت، اپنی جلد بازی یا اپنی ضد، اس کو بالکل نیچے کر دینا ہے، ورنہ نقصان آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور اپنے آفس کے ماحول میں کسی سیاست کے حوالے سے اپنے آپ کو اس میں انوالو نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کو خواہ تھوڑے سے پرابلم ہو جائیں گے۔ اور ایک چیز میں اور بھی کہوں گا کہ اگر بزنس کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی آپ نے کی ہے تو اس کو ایک دفعہ اس کا ریویو کر لیجئے اور ریکنسیڈر کر لیجئے، پھر اس میں ہاتھ ڈالیں۔ وہ لوگ شادی شدہ سیجیٹیریس جن کے شادی ہو چکی ہے ان کو اولاد کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ اگر بیرون ملک آپ اب یہ تو کروڑوں ہوں گے سیجیٹیریس،
کوئی اگر آپ بیرون ملک جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا کر دے، اور آپ کو تھوڑا سا اپنی فیملی کے حوالے سے مصروف ہونا پڑے گا۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اگر آپ کوئی چیز خریدیں، مثال دے رہا ہوں، گھر خریدیں، گاڑی خریدیں، زیور خریدیں، تو آپ نے اس کو نا ری چیک ضرور ماریے گا، ورنہ کوئی گڑبڑ والی چیز مل جاتی ہے یا کسی میں کوئی غلط کام ہوتا ہے تو ایسی چیز متھے لگ جاتی ہے، تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ کچھ آپ کو اپنے ریلیٹیوز کے حوالے سے کوئی دعوت یا کوئی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے، اور اگر آپ بیرون ملک سے کسی کی کوئی اچھی نیوز کے منتظر ہیں، وہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی بہن یا آپ کے کوئی عزیز، ان سے آپ کی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے تھوڑا سا البتہ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، وہ اب متاثر ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر آپ کو لگتا یوں ہے مجھے کہ ایک چیز کا آپ کو شوق بہت ہوگا اس وقت، وہ سواری، گاڑی، بائک، کار، ان چیزوں کا ضرور کریے گا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، مگر پیپر ڈاکومنٹس کو بہت بھرپور طریقے سے چھان پٹک کر لیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی، کیپریکان والوں کو کہوں گا کوئی سماجی تقریبات، سماجی مصروفیات، سوشل ایکٹیویٹی میں آپ بہت زیادہ انگیج ہوں گے، اور پرانے دوستوں سے، ساتھیوں سے، عزیزوں سے ملاقات ہوگی، کاروبار کے حوالے سے کوئی نئی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو رشتوں کے، مرد ہو یا عورت ہو، رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور آپ کو کوئی پراپرٹی یا زمین کے حوالے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کی چیز نہ بک رہی ہو، یا آپ کوئی چیز خریدنا چاہ رہے ہو وہ نہ مل رہی ہو تو اب ملنے کے امکان بن جائیں گے۔ اور اگر آپ ملازمت کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو اپنے پیٹ کا خیال رکھیے گا، دوسرا اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا، یا خالہ، نانی، جو ننیالی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہفتہ آپ کے لیے کوئی ٹریولنگ کا امکان بن سکتا ہے، اور ٹریولنگ ایسی ہوگی جس کے پیچھے آپ کی بزنس ایکٹیویٹی ہونے کا امکان ہے، یا آپ کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے اب مثال کے طور پہ آپ بچوں والے تو آپ کے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کوئی ہائی پروفائل پرسنالٹی یا کسی بڑی شخصیت سے جس کے ذات سے آپ کو فائدہ پہنچے، اس سے ملاقات یا اس سے فائدہ ہونے کا امکان پیدا ہو رہا ہے آپ کے لیے۔ مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنی کمیونیکیشن میں بہت احتیاط کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ کمیونیکیشن کے حوالے سے آپ کے کچھ خواہ کے مسئلے ہو جائیں، اور آپ کے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اسپیشلی بھائیوں کے ساتھ، یا جو چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ میل جینڈر، کوئی اختلاف یا کوئی تضاد بننے کے امکان ہیں۔ آپ کو ایک چیز، اگر آپ بیرون ملک کوئی روحانی سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ بہتر ٹائم ہے، اور مواقع بھی میسر آئیں گے آپ کو اننیسیسری بحث میں، یا اگر آپ نے پالیٹکس کے حوالے سے کوئی ایسی، جسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنا فائدہ کر لوں اور اس کو کسی کو نقصان پہنچا دوں، تو پھر سمجھ لیجئے آپ کے اوپر چیزیں باؤنس بیک ہو جائیں گی، کیونکہ جو پولیٹیکل چیزیں ہیں ان میں شاید ابھی آپ کو اتنے اچھے چیزیں نہ ملیں، اور اگر آپ آفس میں جاب کر رہے ہیں تو پالیٹکس سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا۔ ٹریولنگ کے امکان بدستور اپنی جگہ موجود رہیں گے، اور آپ کی مصروفیات میں اضافہ ہوگا۔ تھوڑا سا اپنا یورینل فنکشن یا یورین میں جلن یا پتھری، ان چیزوں کے پرابلم ہونے کے اس وقت امکان ہوتے ہیں، تو وہ خیال کر لیجیے گا،
یا اگر آپ ڈائبٹس کے مریض ہیں یعنی شوگر کے مریض ہیں تو اس کا خیال رکھ لیجیے گا۔ اور میں یہ کہوں گا اگر آپ یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے، تو وہ نہ سمجھیے کہ اس وقت جتنا انکساری سے آپ چلیں گے اتنا آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ فائنینشلی تو یقیناً چیزیں بہتر ہوں گی آپ کی، اور اچھا رہے گا اللہ کے کرم سے۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا آپ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو دوستوں سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے سپورٹس ملے۔ کچھ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اس حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف چل رہا تھا تو وہ ہو سکتا ہے ختم ہو جائے۔ البتہ آپ کو فائنینشیل ڈیلنگ میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور اگر آپ کوئی مثلا کہیں جاب کرتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ گورنمنٹ کی ہو، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ٹرانسفر ہو جائے، پوسٹنگ ہو جائے، تو اس بات کے بھی کبھی امکان بنیں گے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کسی کے کہنے میں کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا جس کا ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اگر آپ نے دوسرے پہ بھروسہ کر کے دیا تو پھر آپ کو پیسے کا نقصان ہونے کے امکان بنیں گے، اور آپ مثلا میں یہ کہوں گا بہت جانچ پڑتال کر کے پھر کسی پہ بھروسہ کیجیے گا۔ کچھ فائنینشیل اچانک گین ہو سکتا ہے آپ کو، تھوڑا سا آپ کو ہیلتھ کا پرابلم وہ پیٹ سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، وہ بلڈ سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، کم سے کم یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی موٹی کوئی کٹ لگ جائے یا بلیڈنگ ہو جائے، اسی میں اللہ تعالیٰ ٹال دے۔ اور اگر آپ بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، اور اگر آپ آلریڈی ملک سے باہر ہیں تو آپ واپس یا اپنے گھر آنے کے لیے شدت کے ساتھ سوچیں گے، اور ہو سکتا ہے آپ پلان بھی کریں۔ آپ کو اپنی فیملی کے حوالے سے کوئی حکمت عملی یا منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی تبدیلی کے حوالے سے یا رہائش میں تبدیلی کے حوالے سے سوچیں یا کنٹریبیوٹ کریں، یا آپ کا ارادہ بنے۔ آپ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی گاڑی یا بائک کو تھوڑا سا نقصان پہنچ جائے۔ اور ہاں، ایک خاص بات، قانونی تقاضے، احتیاطی تقاضے پورے کر کے رکھیے گا۔ مثلا اگر گاڑی کھڑی کر کے جا رہے ہیں تو اس کو پراپر لاک کر کے جائیں، اس دور میں کوئی چوری ڈکیتی کا خطرہ رہتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت پائسس۔ پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے اندر تھوڑا سا جسے یہ کہہ لیں اس وقت اللہ آپ کا بھلا کرے، گفتگو میں احتیاط کیجیے ذرا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافی کرم نوازیوں سے تو نوازا ہوا ہے، تھوڑا سا ہیلتھ کا خیال رکھ لیجیے، فائنینشلی چیزیں بہتر رہیں گی۔ اچھا، تھوڑا سا اپنے کمیونیکیشن اسکل کا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ میڈیا یا سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں بہت احتیاط کے تقاضوں کو نبھائیے گا۔ کچھ آپ کا میں خاص طور پہ مخاطب ہوں پائسس والوں سے کہ تھوڑا اپنے، چاہے آپ مرد ہوں یا عورت ہوں، اپنے ان لاز کے ساتھ تعلقات میں ذرا خیال رکھیے گا، ورنہ خواہ کی کوئی چپقلش پیدا ہو جائے یا کوئی ناچاقی پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کے تعلقات میں پھر ایک دراڑ آ جائے، یہ خیال رکھیے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ فائنینشلی معاملات میں، آپ کے مالی معاملات میں کافی حد تک سدھار آئے گا، مگر ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اور ابھی آپ کو تھوڑا سا شوق تو آپ کو ہوگا سی فوڈ کھانے کا، لیکن اس دور میں ذرا اوائڈ کریں سی فوڈ، کیونکہ اس کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ یا الرجی کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ آپ کی سینسٹیوٹی اس وقت حد درجہ بڑھی ہوئی ہے، اور دیکھیں اگر آپ کا لیٹیگیشن میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے اچانک وہ حل ہو جائے، یعنی اگر آپ کا کوئی مقدمہ زیر سماعت چل رہے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔
فائنینشلی چیزیں بہتر رہیں گی، اور آپ کو ایک چیز کا ہاں اور خیال رکھنا ہے، یہ تو ہوگا آپ کو کبھی کبھی کہ آپ کو اپنے اندر غصہ بڑھتا ہوا محسوس ہوگا، یا آپ اپنے اندر ایک دباؤ محسوس کریں گے، جھنجھلاہٹ بھی ہوگی، مگر عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اس پر قابو پا کے عقل مندی سے کام لے۔ تو اس وقت غصہ کرنا، ضد کرنا، جلد بازی کرنا، جھگڑنا آپ کے حق میں مناسب نہیں ہے۔ یہ دور میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کے جسم پہ چوٹ آ جاتی ہے، اور خاص طور پر جسے کہتے ہیں نا، آپ نے کوئی پنگا نہیں لینا، ورنہ پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اگر آپ مرد ہیں تو اپنی وائف کا، آپ عورت ہیں تو اپنے شوہر کی صحت کا خیال رکھیے گا، اور اپنی پارٹنرشپ کے حوالے سے آپ نے مالی معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ میں نے آپ سے 12 بروج کے حوالے سے بتایا، ویکلی ہاروسکوپ۔ کوشش کیے کہ جتنا ایک بتا سکوں، اور اللہ کرے، میری تو دعا ہوتی ہے جو پازیٹیو بولوں اللہ تعالیٰ وہ سب کرا دے، اور منفی اور نیگیٹو چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نہ ہونے دے۔ تو خواتین و حضرات، یہ ویکلی ہاروسکوپ تھا، اور کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ انشاءاللہ پھر اگلی کسی اچھی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور جو میں سوشل میڈیا کے حوالے سے کہتا ہوں وہ ذرا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، امت مسلمہ پر اپنا خاص رحم کرے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔